ہاں، لوگوں کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ اپنی فکر کریں بس کہ میرا کردار کیسا ہے، میرا اعمال کیسے ہیں، میں کس طرح کی زندگی گزار رہا ہوں۔ اگر کوئی غم پہنچ رہا ہے، کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، تو تم لوگوں کو نہ دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو کہ مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا ہے، کوئی ایسا کام تو نہیں ہوا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہو، ہے جی، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہو، کوئی ایسا کام تو نہیں ہوا ہے۔ اگر آپ کو کوئی ذلیل کرتا ہے، آپ کو رسوا کرتا ہے، آپ کے ساتھ غلط کرتا ہے، تو آپ صبر کریں، صبر کریں میرے بھائیو، یہ امتحان زندگی ہے، امتحان کی جگہ ہے، آپ کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، آپ امتحان کی جگہ میں ہیں۔ آپ کس طرح صبر کرتے ہیں، کس طرح اللہ کو راضی کرتے ہیں، کس طرح بندوں کو معاف کرتے ہیں، کس طرح بندوں پر آپ بھی رحم کرتے ہیں تاکہ آپ پر رحم کیا جائے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، اللہ کی قسم صبر کریں، صبر کریں، اللہ پر اپنا معاملہ چھوڑیں، اللہ کو راضی کریں۔ آپ دیکھیں کہ ہم اللہ کو ناراض کر کر تو نہیں بیٹھے، کیونکہ ہم پر جو نحوستیں آتی ہیں، ہم جو پریشانی مبتلا ہوتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کی بدولت بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے گناہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں چاہتا ہے معاف کرنا، پھر ہم پر آزمائش دیتا ہے، پھر ہمیں مصیبت میں گھیرتا ہے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہم اللہ کی طرف آ جائیں۔ میرے بھائیو، عزت تمہیں کوئی انسان نہیں دے سکتا اگر اللہ نہیں چاہے، ذلت کوئی ذلیل نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، مانتے ہو نا؟ عزت کون دے گا؟ اللہ۔ ذلت کون دے گا؟ اللہ۔ جب ہر چیز کا مالک اللہ ہے تو ہم کیوں لوگوں کی باتوں میں آتے ہیں، کیوں لوگوں کی باتوں کو برا مانتے ہیں؟ بتاؤ، ہم اللہ کو راضی کریں، لوگوں کو راضی نہ کریں۔ اگر اللہ کو بھلا کر، اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو راضی کریں گے، اللہ سب کو ناراض کر دے گا، پھر لوگوں کے حوالے کر دے گا۔ اگر اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کو اپنا بنائیں گے، تو پھر اللہ سب کو راضی کر دے گا اور پوری دنیا تمہارے قدموں میں ڈال دے گا۔ ہمیشہ یاد رکھنا، عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے۔ اللہ ہی تمہیں عزت کے تاج پہنائے گا، اللہ ہی تمہیں عزت دے گا، اور اللہ ہی اگر چاہے گا تو ذلیل کر دے گا، ذلت کے سہرے پہنائے گا۔ اس لیے یاد رکھنا، دنیا میں کوئی انسان کچھ نہیں کرتا، کچھ نہیں کرتا۔ امتحان زندگی میں اگر کوئی کچھ کر بھی رہا ہے تو امتحان ہے، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، پھر آپ صبر کریں، ٹیسٹ لیا جا رہا ہے۔ لوگ برا کہتے ہیں، کہنے دو، آپ کے ساتھ برا کرتے ہیں، کرنے دو۔ آپ کو اچھا نہیں سمجھتا، اچھا نہیں کہتے ہیں، کہنے دو، سمجھنے دو۔ تم تو جانتے ہو تم کیسے ہو، اگر برے ہو تو بدلو اپنے آپ کو، چینج کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر تم خود غلط ہو، کیونکہ بعض اوقات ہم خود بھی غلط ہوتے ہیں، لوگ ہی نہیں ہم بھی غلط ہوتے ہیں، اور پھر وہی والا کرتے ہیں کہ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ، ہر شخص بولتا ہے زمانہ خراب ہے۔ ہم بھی اپنا آپ کو چینج کریں۔ اگر لوگ آپ کو پھر برا کہتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، پھر ان کو سمجھنے دو، پھر تم ٹینشن نہ لو، کیونکہ عزت اور ذلت کا مالک صرف اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ اور کوئی تمہیں ذلیل کرتا ہے تو اس کا بھی حساب لکھا جا رہا ہے، کوئی تمہیں رسوا کرتا ہے لکھا جا رہا ہے، کوئی تمہیں تکلیف دیتا ہے لکھا جا رہا ہے۔ اس کی نیکیاں آپ کو ملنے والی ہیں، وہ مصیبت میں گھرنے والا ہے۔ ہاں، بس تم اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑو، اپنی نیت صاف رکھو، کسی کے برے میں نہ رہو، کسی کا غلط نہ کرو، کسی کو ایسے کاموں میں نہ پھنساؤ کہ اس کی زندگی خراب ہو جائے، اس کا ایمان بھی ضائع ہو جائے، ایسے کاموں میں نہ لگاؤ۔ میرے بھائیو، اپنی زندگی پر غور دو کہ آج میں جو کر رہا ہوں کیا یہ صحیح ہے، کیا یہ اللہ کا حکم ہے، کیا اللہ اس سے راضی ہوگا؟ اگر اللہ راضی نہیں ہوگا، یہ غلط ہے، تو اس کو آج ہی چھوڑو، دور ہو جاؤ۔ اگر تم سمجھدار ہو، سمجھ رکھتے ہو، کیونکہ ہم سب کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، ہم امتحان گاہ میں ہیں، امتحان کی زندگی میں ہیں، اور ہمیں سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اپنی زندگی ایسی ضائع نہ کرو، ایسی ناکامی والی نہ گزارو کہ ناکامی ہمارا مقدر ہو جائے۔ سمجھتے ہو؟ ہم اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو ہم پہلے 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہم سے کوئی ایسا کام تو نہیں ہوا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے جی؟ سوچو، ہم اپنے گناہوں کی بدولت بھی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم پر پریشانی ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بھی آتی ہے۔ ہم دیکھیں تو صحیح، ہمارے کام دیکھیں تو صحیح۔ میرے بھائیو، سوچو سوچو، ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں بننا ہے، ہمیں اچھا بننا ہے۔
تم زندگی میں غور تو ڈالو، صبر کرو، امتحان زندگی ہے، صبر کرو، اللہ کی قسم اس صبر کا بدلہ اللہ بہت بڑا دے گا۔ آج اللہ نے امتحان میں ڈالا ہے، ٹیسٹ لے رہا ہے، تو صبر کر لو، اللہ کی رضا کے لیے صبر کر لو اور اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ کی قسم تم سمجھدار ہو اگر تم سمجھ کر کام کرو، اللہ کو پہچان لو کہ میرا اللہ کیسا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، مجھے کیا بدلہ دے گا۔ تم سمجھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، تھوڑا دماغ پر زور تو ڈالو۔